لیکن اس امت پہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن اس امت کو یہ انعام دیا جو کام نبی پہلے کرتے تھے اب وہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ امت کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ تم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو تم نبیوں والا کام کرو گے۔ نبیوں والا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی پرچار کرنا، اللہ رب العزت کے دین کے لیے محنت کرنا، اس میں خرچ کرنا، لوگوں کو قرآن سکھانا، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سکھانا۔ تو صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پاسداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد میں ابھی آپ کو محرم کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ محرم الحرام کے بعد سب سے زیادہ جو میرے سامنے سوال پیش کیے گئے تقریباً 2 یا 3 ہیں، ان میں سے اہم سوال ایک باغ فتح کے حوالے سے، دوسرا سوال کیا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، کیا ان کے گھر پہ حملہ ہوا؟ تو آج میرا موضوع ہے باغ فتح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ فتح یہ مال فہ میں ملا۔ 7 ہجری کو صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف خروج کرتے ہیں۔ خیبر میں جب جاتے ہیں، خیبر تقریباً کوئی 130 یا 150 کلومیٹر ہوگا مدینہ المنورہ سے، میرے خیال سے مشرق شمال کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں پہنچے، بہت سارے قلعے تھے، سب سے سخت قلعہ تھا قلعہ قموس، اور وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقابلہ مرحب سے ہوا تھا، جس کے بارے میں ہم قصے سنتے ہیں۔ مرحب بہت بڑا یہودی دلیر بہادر جنگجو تھا۔ آپ کو تھوڑا خیبر کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ خیبر کے میدان سجا ہوا ہے، ایک قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا۔ کچھ صحابہ پہلے روز گئے، اس کے بعد دوسرے روز گئے، فتح کوئی کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام ساری رات جاگنے لگے، اللہ کرے سعادت ہمیں مل جائے جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو صبح کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، کہا لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا، وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، علم دے کر کہا کہ جاؤ اس قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو سامنے سے مرحب نکلا، کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح و بطل مجرب، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں اصلے سے لیس ہوں، بہت بہادر ہوں۔ ادھر سے بھی حیدر کرار تھے، جواب دیا سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں مجرموں کے لیے ظالموں کے لیے بہت خونخوار ہوں، میں بہت بہادر ہوں۔ تو ایک ہی بار پہ مرحب کو ختم کر دیا۔ جب قلعہ قموس فتح ہو گیا، ارد گرد کے جو یہودی لوگ تھے وہ خود آ کے سرنڈر کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش ہونے لگے، اپنے زمینیں ساری پیش کر دی۔ اوئی بن اخطب بھی اس میں مارا گیا۔ تو خیبر کے قریب ایک باغ تھا جسے باغ فتح کہا جاتا ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اپنے مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، دوسرا ہوتا ہے مال فہ۔ مال غنیمت وہ ہے جہاں مسلمانوں کا لشکر جا کر حملہ کرے، کافروں کو شکست ہو، اس شکست کے بعد جو زمینیں، جو اموال، جو مال و دولت ملے گی اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے،
5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، 4 مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مال فے اسے کہتے ہیں کہ خود ایک بستی والے علاقے والے مسلمانوں کے سامنے آئیں اور آ کر کہیں کہ ہم آپ لوگوں کا حکم مانتے ہیں، اپنی زمینیں آپ کو سپرد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مال فے۔ وہ سارے کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، اس کو جہاں بھی خرچ کریں۔ تو باغ فدق، کھجوروں کا باغ بھی کہا جاتا ہے، زرخیز زمین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کے بستی والوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا۔ اس باغ کی پوری ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کا کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے ازواج مطہرات کا اس باغ کی آمدنی میں سے حصہ نکالتے تھے۔ آمدنی کتنا تھی؟ تاریخ میں آتا ہے 80,000 دینار، 1,00,000 دینار کے لگ بھگ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ازواج مطہرات کا حصہ نکالتے، پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ نکالتے۔ جو مال بچ جاتا مسلمان، مسکین، مسافر، مجاہدین بیت المال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اموال مدینہ میں سے، اموال خیبر میں سے فتح کی جو آمدنی ہے، جو خمس آپ کا آتا ہے، مجھے اس پر مقرر کریں، میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بعد والی امت ہے، آپ کے بعد کسی کو میرے تقسیم پہ شک نہ ہو۔ اب اس جملے کو یاد رکھنا، یہ آگے آپ کو بات میں میری سمجھ آئے گی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بات جو اموال رسول اللہ کا آتا تھا، مال غنیمت میں سے خمس، فتح یا خیبر مدینہ کے جتنے بھی اموال تھے، اس کو تقسیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ تھے، اور آ کر کہا کہ میرے باپ کے جو باغ ہے وہ مجھے آپ دے دیں، وراثت کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں کا فرمان پڑھا، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، مالی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہ وقت کے خلیفے کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نبی نظام چلا رہا تھا، اس اموال کا خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے بے عینی اسی طرح چلائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بات عرض کی، اے بی بی، میں اس باغ میں ان اموال میں ویسے تصرف کروں گا جس طرح آقا دو جہاں فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اگلی بات سنیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغ فتح میں سے جو آتا تھا، اموال مدینہ تھا، چاہے خمس تھا، وہ حضرت علی کو بلاتے اور حضرت علی کو دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے لے کر تقسیم کرتے، باقی جو بچ جاتا وہ بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔ تو اس بات پہ پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ بھی انبیاء کی وراثت کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن پاک کی آیات یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العزت آپ سب کو وصیت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں آپ لوگ کی اولاد کے بارے میں، 2 لڑکیوں کا حصہ ایک مرد کو دیا جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امت کو خطاب کیا گیا ہے، نبی کے لیے یہ خطاب نہیں ہے۔ دلیل مانگتے ہیں، دلیل کیا ہے؟
ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کیا کسی امتی کو اجازت ہے 11 شادیاں کرے؟ جواب ملتا ہے نہیں، صرف 4 کی اجازت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، جو آیات 4 شادیوں کی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے، رسول اللہ اس سے ماورا ہے۔ اسی طرح اس آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے بلکہ امت مخاطب ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں آپ اس قرآن کی آیات کا حکم کیسے مختص کر سکتے ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت جواب دیتی ہے کہ ہمارے پاس آقا دو جہاں رحمت للعالمین کی حدیث مبارک ہے، جب حدیث آ جائے، حدیث تفسیر ہے قرآن کی، ہم حدیث کے ذریعے قرآن کا ترجمہ مختص کر سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آقا دو جہاں کی حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف سے معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ خبر وحد سے، ایک حدیث سے تم قرآن کے حکم کو کیسے مختص کر سکتے ہو؟ پھر ہم بھی جواب دے سکتے ہیں کہ تم لوگوں نے بھی خبر وحد کے ذریعے اس قرآن کی آیات کا ترجمہ مختص کیا ہے۔ معترضین ایک حدیث پیش کرتے ہیں، لا یرث الکافر المسلم، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، کافر اس کا بیٹا ہو تو وہ وارث نہیں بن سکتا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں تو تم بھی تو خبر وحد سے اس قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہے ہو، کیا تمہارے لیے خبر وحد قابل دلیل ہے کہ ہم خبر وحد سے استدلال نہیں کر سکتے؟ تو اس بات کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ وار کیا جاتا ہے۔ میرا سوال ہے ایک، وہ ہستی ہجرت کا وقت ہے، آقا دو جہاں رحمت للعالمین ہجرت کرنے کے لیے تیاری فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی 2 اونٹ خرید رکھے تھے۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ابو بکر ہجرت کرتے ہیں، گھر میں جتنے پیسے پڑے ہوئے تھے سارے پیسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابو قحافہ آتے ہیں، اپنی پوتیوں سے پوچھتے ہیں کیا ابو بکر سارا مال لے کر گئے ہیں؟ ابو بکر کی بیٹیاں اندر روشن دان میں کچھ کنکریاں رکھ دیتی ہیں۔ حضرت بکر کے والد اندھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، تو ان کا ہاتھ پکڑ کر پوتیاں جا کر دادے کے ہاتھ کو کنکریوں پر رکھتے ہیں، تو انہیں کہتے چلو بکر کچھ نہ کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارا مال لے کر ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ کیا ایسی شخصیت، ایسی ہستی جس ہستی نے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی پوری جائیداد وار دی، دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے وقت۔ مشہور قصہ ہے، آقا دو جہاں رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اور جیش العسرہ کے لیے چندہ جمع کرو۔ حضرت عثمان 200-300 اونٹ سامان سمیت دے رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر کا آدھا سامان یعنی جتنا بھی تھا گھر میں سے آدھی ملکیت لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر صدیق اٹھے، گھر کے اندر جتنی ساری چیزیں تھی تمام کی تمام چیزیں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ ایسی ہستی جس نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وار دیا، کیا اسے اس باغ کا ٹکڑا چاہیے تھا؟ سوال بنتا ہے کہ باغ کا جو مال تھا وہ تقسیم کون کرتا تھا؟ جواب ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت بکر صدیق کے پاس یہ باغ مان لیتے آپ لوگوں کے بقول غلط تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تقسیم کیوں کرتے تھے؟ یعنی اس عمل سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی شک و شبہات نہیں تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر عورت تھی، گھر میں رہتی
باہر رہتے تھے، جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں ساتھ ہیں، ضروری تو نہیں ہے ان کو اس حدیث کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ کتابیں چھپتی تھی، کوئی موبائل تھا یا ویڈیو ریکارڈ جس طرح کیمرے میں ہو رہا ہے ریکارڈنگ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما رہے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہو، نہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ صحابہ کرام کا حافظہ مضبوط تھا، تیز تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو سنتے اس کو یاد کرتے، پھر اس کو آگے پھیلاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے جو حدیث ابو بکر صدیق نے سنی ہوگی وہ حضرت فاطمہ نے نہیں سن سکی ہوگی، جو حضرت فاطمہ نے حدیثیں سنی ہیں وہ ابو بکر صدیق کو نہیں پتا ہوگی، اور اس طرح انہوں نے علم منتقل کیا۔ آگے منتقل ہوتے ہوتے علم کتابوں میں جمع ہوا، جب علم کتابوں میں جمع ہوا اب میں اگر بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو میرے پاس ان ساروں کی حدیثیں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث پیش ہوئی تو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا اور وہ واپس چلی گئی۔ ابن شہاب الزہری بخاری شریف کی حدیث میں لکھتے ہیں قال فحجرت فلم تکلم حتی ماتت، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے واپس چلی گئی اور وہ ناراض ہو گئی، دوبارہ ابوبکر صدیق سے بات نہیں کی یہاں تک کہ وہ وفات پا گئی۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر لفظ ہوتا قالت تو ہم یہ کہتے کہ یہ روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہیں، لفظ ہے قالا، قالا کا مقولہ جو اگلا جملہ بن رہا ہے وہ اس کا جو فاعل ہے وہ ابن شہاب زہری ہے، یہ جملہ اس کا ہے نہ کہ یہ حدیث کا ٹکڑا، جس طرح معترضین مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ فحجرت فغضبت فلم تکلم حتی ماتت، تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جو راوی ابن شہاب الزہری ہے یہ اس نے اپنی رائے بیان کی ہے۔ تو میں اپنی رائے بیان کروں حدیث کی کتاب کے اندر میں اپنی رائے لکھ دوں تو میرے اس رائے کی کوئی وقت نہیں ہوگی جب تک میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، جب تک میرے پاس باقی روایات کی احادیث نہ ہو۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت جو باقی ہوتی ہے وہ سب کا سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار احب الی من قرابتی مجھے زیادہ عزیز ہیں اپنے رشتہ داروں سے، کہ میں ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس کی اولاد کا غلام ہوں، میں اپنے رشتہ دار چھوڑ سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سوال یہ بنے گا بھئی کوئی دوسری دلیل پیش کرو جہاں سے یہ ثابت ہو کہ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہے بلکہ انبیاء کی وراثت علم ہے۔ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اب انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں تو علماء کرام کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا و درہما، انبیاء علیہ السلام نہ کوئی درہم چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا میں، نہ دینار چھوڑ کر جاتے ہیں، ورثوا العلم، بلکہ انبیاء کی میراث علم ہے، انبیاء علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جو بندہ علم کو سیکھتا ہے، میراث نبوت کو سیکھتا ہے، اس نے گویا کہ انبیاء کی میراث کو حاصل کر لیا۔ تو آگے دو جہاں کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء علیہ السلام علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کیا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علم کا میں ملک ہوں
میں علم کا ایک جہان ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا تو سب سے سچے اور حق والے وارث حضرت علی بن گئے۔ انہیں درہم اور دینار نہیں چاہیے تھا۔ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن میں مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دیں، ایسی اولاد یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا انبیاء اللہ رب العزت سے ایسی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کہ میرا بیٹا مجھے دے جو میرے مال کا مالک بنے؟ انبیاء علیہ السلام کو پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد دے جو میرے دین کو، جو میری شریعت کو، آپ کے پیغام کو آگے لے کر چلے۔ یہ انبیاء کا مقصد ہوتا ہے۔ انبیاء کو دنیا سے کام نہیں ہے، انبیاء کو اللہ سے کام ہے، انبیاء کا مطلب مقصد آخرت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس آیات سے مراد انہوں نے اپنا بیٹے شہزہ کو اس لیے نہیں مانگا کہ مجھے بیٹا دے جو میرے جائیداد کا مالک بنے، نہیں، بلکہ مجھے بیٹا عطا کریں جو میرے علم کا وارث بنے، جو میری شریعت کا وارث بنے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، اور آگے قرآن پاک خود فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت خود ارشاد فرما دیتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، اے یحییٰ اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کے مال کا مالک بنتا، تو اللہ قرآن میں یوں فرماتے یا خذ المال بقوت، اے یحییٰ اپنے والد کے مال کو مضبوطی سے پکڑو۔ نہیں، بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہم اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، حضرت زکریا نے اللہ سے اپنا بیٹا اس لیے مانگا جو اس کا علم لے کر آگے چلے۔ امام باقر علیہ السلام سے کثیر النوا نے پوچھا، ایک راوی ہے کثیر النوا، امام باقر کس کے بیٹے؟ حضرت علی کے بیٹے حسن حسین، حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن، جسے ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں امام باقر، اہل البیت میں سے ہیں۔ ان سے کثیر النوا پوچھتا ہے، کیا ابو بکر اور عمر نے آپ کے حق میں ایک ذرہ بھی ظلم کیا ہے؟ امام باقر جواب دیتے ہیں، واللہ ومنزل القرآن ما ظلمنا فی حقنا ما یدن حبت خردل، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے قرآن پاک کو تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ابو بکر اور عمر نے ہمارے حق میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی۔ امام باقر علیہ السلام اہل البیت میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا، یہ معاملہ میرے پاس آتا، لَحَقَمْتُ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں بھی ابو بکر کی طرح فیصلہ کرتا، کیونکہ شریعت کا حکم ہی یہی ہے۔ جب میرے نانا کی حدیث آ گئی ہے، لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت کی کمی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کیسے تقسیم کرتے تھے؟ جس طرح رسول اللہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہاں سے اموال آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اس اموال کو تقسیم کرتے، حضرت علی تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا وہ بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا متولی بنا دیا کہ اس میں سے جو آمدنی ہو اسے تقسیم کرو اہل البیت میں،
مسکینوں میں، مسافروں میں، غریبوں میں۔ تو اس طرح چلتے چلتے آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت عباس کے درمیان، کسی بھی معاملے میں تقسیم میں۔ وہ حضرت عمر کے دربار میں آئے، فرمانے لگے یا تو سارا باغ مجھے دے دو، یا باغ علی کو دے دو، یا پھر اس طرح کرو میرا آدھا مجھے متعین کر دو، علی کا آدھا علی کو متعین کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوری بخاری شریف میں بہت بڑی روایت ہے، کیا تم لوگ نہیں جانتے آقا دو جہاں کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ دربار میں اور بھی بیٹھے تھے، ان سب کو کہا کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ ان سب نے کہا بالکل۔ پھر حضرت علی حضرت عباس سے پوچھا کہ تم بھی اس حدیث کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل۔ پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے، اپنا حصہ نکال کر باقی غریبوں میں تقسیم کرتے تھے؟ کہا جی بالکل ایسے ہے۔ کہا ابو بکر نے بھی ایسے کیا؟ کہا بالکل ایسے ہے۔ کہا میں نے بھی آپ لوگوں کو اس لیے دیا کہ تم تقسیم کرو، تمہیں متولی بنایا، جو بچ جائے واپس بیت المال میں دے دینا۔ اب تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ آدھا میں عباس کو دے دوں، آدھا میں علی تمہیں دے دوں، تمہاری اولاد کل یہ کہے گی کہ یہ تو میرے باپ کی ملکیت ہے، کل امت مسلمہ شک میں مبتلا ہو جائے گی، تم لوگوں کی وفات کے بعد تمہاری اولاد اسے اپنی ملکیت بنا لیں گے۔ میں اس طرح نہیں کر سکتا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو تم کٹھے متولی رہو، نہیں چاہتے تو باغ واپس کر دو، میں کسی اور کو متولی بناتا ہوں، یہ ملکیت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور بھی گزرا، اس کے بعد عثمان کا دور آ گیا۔ جس طرح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، اب عثمان کا دور بھی ویسے ہے۔ اب آ رہے ہیں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا کی باری۔ اب میں یہاں کہتا ہوں کہ آؤ، تمہیں اعتراض ہے اللہ کے نبی پر، تمہیں اعتراض ہے ابو بکر پر، تمہیں اعتراض ہے عثمان پر، تمہیں اعتراض ہے عمر پر، اب اللہ کے بندے حضرت علی کا عمل تو دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اس باغ کی تمام ملکیت خمس مدینہ ہے، مال غنیمت ہے، اموال خیبر ہے، باغ فتح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی عمل برقرار رکھا جو پہلے سے برقرار آ رہا تھا۔ جب وقت کے خلیفہ بن گئے، مکمل اختیارات آ چکے تھے، تمام اختیارات آ چکے تھے تقسیم کرنے کے۔ اگر ابو بکر عمر عثمان غلط ہوتے تو حضرت علی شیر خدا اس کے اندر رد و بدل ضرور کرتے، لیکن حضرت ابو بکر عمر عثمان کا فیصلہ بعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق تھا، تو حضرت علی نے بھی ویسے باغ کو برقرار رکھا۔ جس طرح خلیفہ ثلاثہ کے اندر چلتا آیا، حضرت علی نے بھی ویسے مال تقسیم کیا۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں، حضرت علی نے بھی باغ کو تقسیم نہیں کیا۔ اگر وراثت بنتی تو حسن حسین کو بلا لیتے، حضرت فاطمہ تو وفات کر چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، فقیہ، مجتہد تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنے بچوں میں بھی باغ تقسیم کرتے تھے، دوسرے اہل بیت کو تقسیم کرتے تھے، جس کا عصبہ میں یعنی چاچا کا جو حصہ بنتا انہیں بھی دے دیتے، لیکن نہیں، انہیں پتا تھا یہ باغ وقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے۔ انہوں نے حضرت حسن حسین کو باغ وراثت میں نہیں دیا، بلکہ حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ باغ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالا۔ حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کے پاس رہا، حضرت حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس رہا، حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت امام باقر کے پاس رہا، امام زید شہید کے پاس رہا، اہل البیت میں چلتا آیا، لیکن کسی نے بھی اس باغ کو تقسیم نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آخری بات ہے، ہمارے مخالفین جو اعتراض لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اہل البیت کو نہیں دی۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں، اس میں مخالفین کی کتابوں میں لکھا ہے اور اس بات پہ وہ متفق ہیں، کوئی ہم اپنی کتابوں سے پڑھ کر نہیں بتا رہے،
انہی کی کتابوں میں سے ہے۔ محمد بن حنفیہ گئے حضرت حسن اور حسین کے پاس۔ حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے ان کا والد صاحب ہے۔ محمد بن حنفیہ کی والدہ اور ہیں، لیکن والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جا کر عرض کرنے لگے کہ مجھے اپنے والد صاحب کی وراثت دی جائے۔ تو حضرت حسن حسین نے فرمایا کہ ہمارے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی سونا چھوڑا ہے، نہ کوئی چاندی چھوڑی ہے، کوئی جائیداد باقی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے والد نے ہمیں علم دیا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا میں علم مانگنے آیا ہوں، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا کہ رسول اللہ اس دنیا سے گئے، ان کی ملک میں ملکیت میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی نے بھی رسول اللہ کی سنت کو اپنایا ہے، جب حضرت علی اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کی ملکیت میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو نعوذ باللہ آپ مخالفین جو ہیں، ارد گرد ہمارے مخالفین جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ وراثت نہیں دی گئی حضرت حسین کو، تو پھر نعوذ باللہ حضرت علی پہ اعتراض کرو انہوں نے کیوں نہیں دی وراثت اپنی؟ تو جواب ملے گا کہ سارے صحابہ کرام حق پہ تھے، سچ پہ تھے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنی ہے، ان کی قدر و منزلت کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ان کو اللہ نے عزت بخش کی، ان کو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے میرے نبی جی میں ان سے راضی ہو گیا، آپ کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ میں آخری بات آپ سب سے عرض کرتا ہوں میرے بھائی، کبھی بھی آپ لوگوں کو، اب ٹک ٹاک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، کوئی ویڈیوز آ جاتی ہیں، کسی قسم کا اعتراض ہو، آپ کسی مستند عالم کے پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں اس اعتراض کا جواب کیا ہے، آپ کو جواب مل جائے گا اور آپ کو صحیح جواب دیں گے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔